بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is محمد قاسم علمی from الفرقان الحکیم اکیڈمی سے میں بات کر رہا ہوں. پیارے بچوں، my dear viewers and my dear students، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ایک سچا مسلمان اور اس کے اندر کیا کیا خاصیت ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور اس کے قول و افعال جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق رسول کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تو آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہو سکے تو انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈن، واٹس ایپ اور فیس بک پر لازمی شیئر کیجئے گا، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. آئیے پیارے بچوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلے سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے. نمبر 2، وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے. نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہے. پیارے بچوں، یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو کوئی بھی دعویٰ تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے. نمبر 4، وہ تمام فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو. نمبر 5، وہ تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتا ہو. نمبر 6، وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو. نمبر 6، وہ اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھتا ہو. نمبر 7، سچا مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے. نمبر 7، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. نمبر 8، وہ دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. نمبر 9، وہ چغل خوری نہیں کرتا. نمبر 10، ایک سچا مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے. نمبر 11، رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھتا ہے. نمبر 12، حج ادا کرتا ہے. نمبر 13، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اپنا مال پاک کرتا ہے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ سچے مسلمان سے محبت کرتا ہے. نمبر 14، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کی مدد کرتا ہے. نمبر 15، اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرتا. نمبر 16، اللہ تعالیٰ سچے مسلمان کو ہر امتحان میں کامیاب کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور نہ ایسا وعدہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو. ترمذی. پیارے بچوں، ہمیں وعدے پر پکا رہنا چاہیے، اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، چھوٹے سے پیار سے بات کرنی چاہیے. پیارے بچوں، والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ کہیں کسی بازار میں نہیں بکتی. یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. پیارے بچوں، اصل رشتے جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز و اقربا ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں. ان سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں. پیارے بچوں، ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو
تو اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیا کرو، اور سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو، اور ہو سکے تو پیارے بچوں درود پاک بھی پڑھ لیا کریں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اتنا وافر رزق ہوتا ہے کہ آپ کے ہمسائے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت کلام ہے۔ تو آج پیارے بچوں آپ نے سیکھا اچھے مسلمان کی خصوصیات، اور آپ نے ایک حدیث جانی، اور ایک اور حدیث جو میں نے ابھی پڑھی گھر والی وہ جانی۔ اس پر عمل کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔